کہ ہمارے معاشرے کے اندر پتہ کیا ہے، آج کل ویسے رسم و رواج کے حوالے سے بات عرض کرنے لگا ہوں کہ چونکہ شادی کے معاملات ہم نے بڑے مشکل کر دیے ہیں، اس میں فضول رسمیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرنا ہے، پھر اتنے سارے لوگوں کا ہجوم کرنا ہے، پھر ولیمہ اس انداز سے جس طرح ہم کرتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں، وگرنہ ولیمہ تو سنت ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جس انداز سے ہم کرتے ہیں، پھر تیل مہندی اور دیگر کئی ساری رسومات جن پر لاکھوں روپیہ خرچ اور اتنا بڑا ہجوم اکٹھا کرنا، ہم سمجھتے ہیں یہ نکاح کے اور شادی کے معاملات میں ہونا ضروری ہے، حالانکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نکاح میں تاخیر اور زنا عام ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے سونے لفظ ہیں، فرمایا بڑا ہی برکت والا وہ نکاح ہے جو آسان ہو۔ کیا ہے؟ آسان ہو، جس میں اتنی مشکلات نہ ہوں۔ ہم نے نکاح کو بڑا مشکل کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح جو ہے نصف ایمان ہے، بقیہ ایمان جو ہے تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ کیونکہ نکاح کرنے کی صورت میں سرکار نے ارشاد فرمایا جب تم نکاح کرتے ہو نا تو شیطان اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے، اور خاک ڈالتے ہوئے بھاگتا ہے، کہتا ہے ہائے افسوس اس بندے نے مجھ سے اپنا ایمان بچا لیا، اب میں اسے گناہوں کی طرف کیسے لے کر آؤں گا۔ کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ ارشاد فرمایا کہ جب تم نکاح کرتے ہو تو تمہاری نظر کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، انسان پاک دامنی کی طرف آتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا گویا کہ اس نے مجھ سے منہ موڑا ہے۔ بعض لوگ نا کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی ہم نکاح نہیں کرنا چاہتے، ابھی میں اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا، ابھی میرے حالات درست نہیں ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث سنیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اس خوف سے نکاح نہ کیا کہ وہ مفلس ہے، غریب ہے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فرمایا تم نکاح کرو، اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ کا بھائی وعدہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ اپنی طرف دیکھ لیں، جب آپ کا نکاح نہیں تھا تو آپ کی سیلری کتنی تھی، جب نکاح ہوا پھر سیلری کتنی، پھر جب بچے پیدا ہوئے پھر سیلری کتنی بڑھ گئی۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے یار۔ تھوڑے دن پہلے مجھے کسی شخص نے نا پوسٹ سینڈ کی ہوئی تھی، ایک شخص یعنی مالک جو ہے اپنے نوکر کی، ملازم کی تنخواہ جو ہے نا 5,000 بڑھا دیتا ہے۔ جب تنخواہ بڑھتی ہے تو اسے مطلب اتنی خوشی نہیں ہوتی، بس ٹھیک ہے تنخواہ بڑھ گئی ہے، اس نے مالک کی کوئی تعریفیں نہیں کی، خوش آمد نہیں کی کہ جناب بلے بلے آپ بڑے فراخ دل ہیں، یہ نہیں۔ تھوڑے دن گزرے تو کہتے ہیں یار اس کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے 5,000 بڑھا دیا۔ ایک ماہ گزرتا ہے تو اس کے 5,000 کم کر دیتا ہے، اس کو پھر کوئی دکھ نہیں ہوتا، کہتا ہے یار یہ کیسا بندہ ہے، بڑھانے سے خوش نہیں ہوا اور کم ہونے سے بھی کوئی اسے دکھ اور غم نہیں ہوا، یہ کیسا بندہ ہے۔ اس نے بلایا، کہا یار بتاؤ تو صحیح کیا وجہ ہے۔ کہا کیا آپ اپنے آپ کو رب سمجھ بیٹھے ہیں کہ تیرا شکر ادا کیا جائے؟ بات سنو میری کہ ایک ماہ پہلے میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو تم نے 5,000 بڑھا دیا، میں سمجھا کہ بچہ آیا ہے تو اللہ نے اس کا رزق بھیج دیا ہے۔ اور ایک ماہ کے بعد میری بوڑھی والدہ کا انتقال ہوا تو تم نے 5,000 کم کر دیا، میں نے سمجھ لیا کہ اب ماں اس دنیا میں نہیں رہی تو جو اس کے ادویات پر اس کے اوپر صرف ہوتا تھا وہ رزق اٹھا لیا گیا ہے۔ دیتا رزق اللہ ہے بھائی۔ یہ ذہن بنانا کہ میں بچوں کی کیسے پرورش کروں گا، میں ابھی صحیح طرح جو ہے اپنے قدموں پر نہیں کھڑا، میرا کاروبار سٹینڈ نہیں ہے، میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا، فرمایا یہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نکاح کے اندر جو ہے تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا بشر حافی یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ولایت کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ حضرت بشر حافی کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو عرض کی حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ فرمانے لگے اللہ نے مجھے بڑے درجے عطا فرمائے، 70 سے زائد بڑے مقامات مجھے عطا فرمائے، لیکن مجھے وہ مقامات نہیں ملے جن اولیاء کرام کی شادی ہوئی تھی اللہ نے جو ان کے مقامات عطا فرمائے۔
چونکہ نکاح جب کرتا ہے انسان اس کے اندر پاکیزگی آنا شروع ہوتی ہے، نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، شرم. جب اولاد ہوگی، آپ دیکھیں نا بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اب کسی کی بیٹی کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے پھر وہ اس کو اپنی بیٹی کا بھی خیال آتا ہے، یار میرے ہاں بھی تو بیٹی ہے نا، میرے ہاں بھی تو اولاد ہے. اور خواجہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف پر، صوفیت پر سب سے بنیادی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے نا، ضخیم موٹی کتاب قوت القلوب ان کی کتاب ہے. آپ اس میں نقل فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن نکاح کرتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی معاملات کرتا ہے نا، جب اس کا یہ معاملات ہوتے ہیں اس کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ دیکھنے کی وجہ سے بھی ان پر نظر رحمت فرماتا ہے. اور جب وہ غسل کرتے ہیں تو ان کے غسل سے جو جسم سے پانی جدا ہوا ہے نا، قطرے جدا ہو رہے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک ان میاں بیوی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے. نکاح نہیں کرے گا تو یہ کہاں سے فضیلت آئے گی؟ پھر بہت بڑے محدث ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک، ایسے محدث ہیں کہ جن کے خود اپنے ہزاروں طالب علم ہیں. جب یہ بیٹھتے تھے کلاس میں تو سامنے ہزاروں طلباء قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے. کتنے بڑے محدث، ہزاروں طالب علم ان کے شاگرد ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک ایک مرتبہ نا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جہاد میں شریک تھے تو رات کے وقت ساتھیوں کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمانے لگے پتہ ہے تمہیں کہ ہم سے بھی زیادہ کوئی مقام اور فوقیت رکھتا ہے؟ کہا ہم تو جہاد میں شریک ہیں، اس سے زیادہ اور کیا فوقیت، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، جہاد کے اندر بھی شریک ہیں. فرمایا وہ مرد مومن جس نے نکاح کیا اللہ نے اسے اولاد عطا فرمائی اور رات کو وہ میٹھی نیند سو رہا ہو، اچانک اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے اس کے بچوں پر کپڑا نہیں ہے اور سردی کا موسم ہے، اپنی میٹھی نیند کو چھوڑ کر اٹھے اور بچوں پر کپڑا دے، اللہ اس کو جہاد سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. نکاح نہیں کرے گا تو پھر مطلب ابتداءً بیسک چیز تو یہی ہے نا کہ نکاح ہوگا تو پھر ہی جو ہے اولاد کا سلسلہ آگے بڑھے گا. نکاح کے ویسے بھی کتنے سارے فوائد ہیں. دیکھیں سنت پر سب سے پہلی بات یہ کہ سنت پر عمل ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، دین کی محافظت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عورت کو تمہارے تسکین کی خاطر پیدا کیا گیا ہے، کہ انسان جب اس کے پاس بیٹھے گا اور صحبت اور مباشرت کرے گا تو اسے سکون ملتا ہے. پھر بچوں کی پرورش کرے گا اور اس بچوں کی پرورش پر بھی اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں فرمایا کہ جس کے نابالغی کی حالت میں بچے انتقال کر جائیں، قیامت کے دن وہ بچے جو ہے اپنے والدین کی شفاعت کر کے جو ہے انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جانے والے ہوں گے. یار کتنی ساری نکاح کی فضیلتیں ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے نا تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. سب سے پہلی خوشبو، دوسری عورتیں، اور فرمایا تیسری چیز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت بندے کو نیک بیوی ملنا ہے. کتنی بڑی یہ نعمت ہے نیک بیوی. آپ کہتے ہیں یار آج کل تو ملتی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ذہن میں آ جائے یار آ جائے تو سکون برباد ہو جاتا ہے. سنیں ذرا حضرت یونس، یہ احیاء العلوم کے اندر جو ہے امام غزالی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو عورت جو آپ کی بیوی تھی اس کے بولنے کا کوئی انداز اچھا نہیں تھا، اس کی گفتگو کا کوئی انداز اچھا نہیں تھا، بولنے کا طریقہ سلیقہ نہیں تھا. تو جب باہر تشریف لائے تو ساتھیوں نے عرض کی حضرت وہ آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے، جان چھڑا لیں.
تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی ہے مولا اگر تو نے مجھے کوئی آزمائش دینی ہے تو دنیا میں دے دے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے وحی ہوئی کہ فلاں عورت سے نکاح کر لو، وہ بس زبان ہوگی، تم اس پر صبر کرو گے، تمہیں جنت کے اندر بہت بلند درجے عطا کیے جائیں گے۔ بیوی کی بری باتوں پر صبر کرنے سے بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ ایک مرتبہ ملتا ہے کہ ابو علی سینا یہ بہت بڑا سائنسدان ہے، تو اس نے ارادہ کیا کہ میں اللہ کے ان نیک بندوں کی زیارت کروں کہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب آیا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر والی نے کہا تم کس سے ملنے آ گئے؟ تم اسے اللہ کا ولی سمجھتے ہو؟ وہ کسی کام کا نہیں ہے، اسے عبادت کا طریقہ سلیقہ نہیں ہے۔ اس نے 2-4 اور سنائی، آپ کا دل ٹوٹ گیا۔ تو ابو علی سنا اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا یار میں نے اتنا لمبا سفر کیا، فضول گیا، چلیں بہرحال میں انہیں ضرور مل کر جاؤں گا۔ تو ابو علی سینا جو ہے وہ جنگل کی طرف سے، چونکہ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب وہاں گیا تو دیکھا کہ آپ جو ہے آ رہے ہیں اور لکڑیوں کا گٹھا جو ہے آپ نے اپنے سر پر نہیں شیر کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ وہ یار کمال ہے، کیسی شخصیت ہے، اللہ نے کیسا نوازا ہوا ہے۔ تو ملاقات ہوئی، سلام کیا تو عرض کیا کہ حضرت وہ والا معاملہ اور یہ معاملہ۔ آپ مسکرائے، آپ نے ارشاد فرمایا اس شیرنی کا وزن میں نے اٹھایا ہے تو اس شیر نے میرا وزن اٹھایا ہے۔ صبر کرنے سے بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا یار۔ اور سیدنا فاروق اعظم تو کمال کرتے ہیں نا۔ اب گھر میں داخل ہوئے تو بیوی کچھ بول رہی تھی، باہر نکلے تو ساتھیوں نے کہا حضرت یہ کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا یار دیکھو نا اس کے فوائد کتنے ہیں، میرے بچوں کی پرورش یہ کرتی ہے، میرے گندے میلے کچیلے کپڑے یہ دھوتی ہے، میرے لیے کھانا یہ پکاتی ہے، میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، میرے دین کی حفاظت بھی اس کے ذریعے ہے، میری نظر کی حفاظت اور تقوی کا معیار بھی گویا کہ اس کے ذریعے ہے۔ وہ جب اتنے سارے منافع مجھے اس سے مل رہے ہیں تو کبھی کبھار اونچی بول پڑے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں تو جناب ٹینشن لے لیتے ہیں، وہ بے لگام ہے، بدتمیز ہے۔ اگر انسان نرمی کے ساتھ سمجھائے نا تو پھر اسے سمجھ میں آئے گی۔ اور اگر جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے میں کہوں اور اسی طرح وہ کرتی جائے، تو آپ کو بیوی ملی ہے، غلام نہیں ملی، اس کی بھی کچھ حیثیت ہے۔ پھر نکاح کا فائد دیکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے تو فرمایا اللہ رب العزت بغیر حساب کی اسے جنت عطا فرمائے گا۔ کتنی ان چیزوں کو پیش نظر، سائنسی فوائد تو بعد کے ہے نا کہ بندہ اس کی صحت رہتی ہے اور جسم اچھی حالت میں رہتا ہے، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ جبکہ آج کی تحقیق بھی یہی ہے کہ جو بندہ نکاح کرتا ہے اللہ اسے درازی عمر بالخیر بھی، یعنی سائنسی تحقیق یہ ہے کہ اسے درازی عمر بالخیر بھی ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہمارا ماحول جو ہے نا، ہمارا ماحول، اس میں عورت کا فتنہ بڑا فتنہ ہے۔ پہلے عورت اتنی سر عام نہیں تھی جو اس زمانے کے اندر ہے۔ آپ نظریں نیچی کر کے چلیں یا نظریں اٹھا کر چلیں، نظریں نیچی کر کر بھی چلیں نا تو اب نیچے ریپڑ ایسے پڑے ہوتے ہیں کہ جناب بندہ دیکھ کر کہتا ہے یار اللہ یہ کیا ہے، اور نظریں اٹھا کر چلیں تو آپ کو بینر پوسٹر یہ ایسے، یا اب مطلب بے حیائی جو ہے دن بدن عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو عورت کا فتنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو بیان فرمایا، صحابہ میں موجود تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ مجھے اپنے بعد نا تم سے شرک کا کوئی ڈر نہیں کہ تم دوبارہ شرک کرنے لگ جاؤ گے، بتوں کی عبادت کرنے لگ جاؤ گے، غیر اللہ کی عبادت کرو گے، نہیں مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں۔ اگر مجھے کسی چیز کا ڈر ہے وہ دنیا اور عورت کا فتنہ ہے، یعنی تم دنیا کی محبت میں غرق ہو جاؤ گے
یا عورت کے فتنے میں تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج ایسا ہی ہے کہ یہ فتنہ جو ہے تباہی کرنے والا اور انسان کو جو ہے معاذ اللہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ پھر نکاح کا دیکھیں کتنا فائدہ ہے۔ جامع الصغیر کی یہ روایت ہے کہ جو شادی شدہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے نا، اس کی ایک رکعت، اور بغیر شادی شدہ اس کی 70 رکعتیں برابر نہیں، شادی شدہ کی ایک رکعت اس کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ یار لگتا ہے تمہیں کو خوشی نہیں ہو رہی؟ یہ سارے شادی شدہ ہی بیٹھے ہیں نا، خوشی کا دی یار۔ جہے شادی شدہ نہیں انہوں نے ہو سکتا ہو جانا یہ خوشی تے ٹھیک ہے، لیکن جہی گھر ہوندی ہے وہ اس کی طرف نہ دیکھیں، آپ ثواب کی طرف بھی دیکھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، اسی طرح کا فرمان آپ سے بھی جو ہے وہ ملتا ہے۔ لیکن میں ایک عرض کروں، آج کے دور میں آج کل نا سوشل میڈیا پر ایک بڑی بحث نکاح کے بارے میں اٹھی ہوئی ہے۔ بڑا ایک مشہور اینکر ہے جو مطلب اپنے آپ کو عالم فاضل بھی کہلاتا ہے، ڈاکٹر ہے، میں نام نہیں لیتا کسی کا۔ اب اس نے کیا نکاح، ہو گئی طلاق، ٹھیک ہے، نکاح ہو طلاق ہو سکتی ہے، لیکن سارا میڈیا شور ڈال رہا ہے اس نے غلط کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ مجھے اس کی ذات سے کوئی محبت نہیں ہے بھائی، لیکن کہیں اس کی آڑ میں نکاح کو تو بدنام نہیں کیا جا رہا۔ یہ جتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں جو بڑے پاک اور صاف ستھرا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو بول رہے ہیں، وہ غلط اور زنا اور ان جیسے معاملات پر تو کبھی نہیں بولے کہ یہ زنا ہو رہا ہے، یہ یہاں یہ اڈا کھل رہا ہے، یہ بے حیائی کے جو ہے کام جاری ہو رہے ہیں، یہ سیاستدان یہ برے کام کر رہا ہے، اس پر کوئی نہیں بولے گا۔ کہیں اس کی آڑ میں نکاح کو تو نہیں بدنام کیا جا رہا؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ میڈیا پورا پراپوگنڈا کرتا ہے اسلام کے خلاف، یہ ایسے نہیں بولتا۔ ہم ایک فرد کو دے کر کہہ رہے ہیں یا یہ غلط کر رہا ہے، بھائی اس کا معاملہ اپنی جگہ، اس نے کیا تو نکاح ہے نا، کیا کیا ہے؟ نکاح کیا ہے، زنا تو نہیں نہ کیا۔ میڈیا جب نکاح کے معاملات میں بولے گا، زنا کے معاملات میں بول ہی نہیں رہا، تو کس کو پروموٹ کر رہا ہے؟ پھر کہے گا نکاح کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اب بڑے لوگ جو ہے نا، جن کو آپ بڑا کہتے ہیں، مالدار لوگ، اب ان کے ہاں تو یہ رواج ہوتا جا رہا ہے کہ جو ہے پہلے مرد و عورت اکٹھے رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھائیں گے، پیئیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، سوئیں گے، جاگیں گے، اگر ذہن ملتا ہوا تو پھر نکاح کر لیں گے۔ تو جو پہلے کیا وہ کیا کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، ہو گئی تو ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو صرف توجہ دلائی ہے کہ کہیں یہ میڈیا ان معاملات کو اچھال کر ہماری عوام کی نظر میں نکاح کو بدنام تو نہیں کر رہے یار۔ اور ہم چونکہ بولے ہیں، ہم جس طرف کوئی لگائے ہم لگ جاتے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر کوئی دوسرا خیال ہی نہیں آنا، ہم نے ویڈیو دیکھ کے 4 گالیں اسے نکال دینی، لو جی چل۔ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ اس کا کام کیسا ہے یار، شریعت کے خلاف تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا امام غزالی علیہ الرحمہ نے کیا نقل فرمایا۔ امام غزالی فرماتے ہیں امام حسن جو کہ شہزادہ رسول ہیں، امام حسن جو کہ شہزادہ رسول ہیں، 200 سے زائد نکاح کیے ہیں۔ کتنے؟ یہاں تو تیسرے چوتھے نکاح پر میڈیا بول پڑتا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ وہ امام حسن جن کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں یار۔ فرمایا حسن جو ہے صورت اور سیرت میں میرے مشابہ ہے۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ نکاح کو برا نہیں کہنا، کہنا ہے تو زنا کو کہنا ہے۔ کس کو برا کہنا ہے؟ زنا والے معاملات پر بولے نا آپ یار، بے حیائی پر تو کوئی بول نہیں رہا، اور نکاح والے معاملات پر میڈیا جو ہے وہ شوٹ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ نہ نکاح کے معاملات میں جو اللہ رسول کا حکم ہے وہاں ہمیں اپنی آنکھیں بند کرنی چاہیے، اور گناہ والے معاملات میں آنکھیں کھولنی چاہیے، بولنا چاہیے یار یہ غلط ہو رہا ہے، زنا ہو رہا ہے۔ آپ یقین مانیں، اب یہاں وہ مطلب ماحول نہیں ہے کہ میں اس چیز کو بیان کروں کہ زنا کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، اسکول کالجز کے اندر کیا کیا ہے، اور یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ معاملات سارے کے سارے غلط ہیں، یہ معاملات سارے کے سارے جو زنا والے ہیں ان پر بات کی جائے،
نہ کہ اللہ رسول کے حکم کو جو ہے لیا جائے.